ورسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومها وتقدر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے پسندیدہ اعمال اللہ رب العالمین کے ہاں وہ عمل ہے اگرچہ وہ عمل تھوڑا ہی کیوں نہ ہو لیکن اس پہ بندہ ہمیشگی اختیار کرے۔ تو یہ حدیث میرے بھائیوں بظاہر بڑی مختصر ہے، لیکن اپنی زندگی میں کئی ایسے معاملات یا مشاہدے آپ کو بھی ہوئے ہوں گے۔ کبھی انسان کو جوش آیا تو جناب وہ نفل بھی، سنتیں بھی، فرض بھی سارا کچھ پڑھنے لگ گیا، اور کبھی کیفیت یوں بھی بنی کہ انسان سنتیں اور نفل تو دور کی بات اذان سن کے فرض نماز بھی نہیں پڑھتا۔ کبھی جناب جوش آیا تو جناب علی قرآن مجید پارہ دو پارے پڑھ دیے، اور کبھی کیفیت یہ بنی کہ دو ہفتے مہینہ قرآن کو کھول کے بھی نہیں دیکھا ہے۔ تو یہ جو میرے بھائیوں بے ترتیبی سی ہماری عمل والی زندگی ہے نا، بے ترتیبی سی، اس میں تھوڑا سا ہمیں سوچ بچار کرنا چاہیے۔ انسان روزانہ کی بنیاد پہ دیکھیں ہمارے جو جسمانی ضروریات ہیں ان میں ہمارا لاوا ہے کہ نہیں۔ روزانہ کھانا کھاتے ہیں، کوئی ایک دن ہو کہ ہم نے کہا چلو آج کھانا رہنے دو، کھانا روزانہ کھا رہے ضرورت۔ لباس روزانہ اگر کوئی بندہ آفس میں جاتا ہے، سکول کالج میں جاتا ہے، اپنے دفتر میں جاتا ہے، لباس روزانہ تقدیم کرتا ہے ضرورت ہے۔ آخر دین کے معاملے میں میرے بھائیوں یہ ہوتا ہی کیوں کہ ایک دن قرآن پڑھ لیا پھر پورا مہینہ کھول کے دیکھا ہے، جمعے کے خطبے میں حاضر ہو گئے پھر پورا ہفتہ نمازوں کی طرف آ کے دیکھا بھی نہیں۔ ایک دن جوش آیا تو نفل فرض اور سنتیں پڑھ لی پھر فرضوں سے بھی زیادہ رہے۔ تو یہ جو ہے معاملہ یہاں پہ کمی کیوں ہے؟ کھانا تو روزانہ ہے۔ تو جس طرح میرے بھائیوں جسم کو غذا کی ضرورت ہے، اس طرح ہمارے اندر روح کو بھی غذا کی ضرورت ہے۔ اصل علمیہ یہ ہے کہ ہم ظاہری دنیا جو ہے، اللہ نے جو قرآن میں فرمایا غرتکم الحیات الدنیا، تمہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈالا ہو۔ یہ کھانا پینا، جسم کی افزائش، اپنے جسم کو صحت مند کرنا، یہ پھل فروٹ لینا، یہ غذا لینا، کس لیے دنیا کی زندگی؟ جب تک یہ سانس چل رہے ہیں تب تک یہ سارا کھایا پیا کام آ رہا ہے۔ جب یہ ختم، یہ سارا کھایا پیا پہنا یہ سارا کچھ یہیں پہ اگلی جو زندگی شروع ہو گئی، وہاں پہ صرف اعمال کی دوڑ ہے۔ وہاں پہ یہ نہیں ہے کہ اس بندے نے ساری زندگی اتنا اناج کھایا، اتنی عمدہ خوراک کھائی، اتنے عمدہ پھل کھائے، اتنی نعمتوں کو حاصل کیا تو یہ بندہ سب سے آگے ہے، نہیں۔ وہاں پہ تو کیفیت بڑی مختلف ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا قیامت کے دن ایک بندے کو اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے گا جس نے دنیا میں ہر قسم کی نعمت اور فراوانی کو پایا ہو، لیکن دنیا کی زندگی اتنی پرتعیش اور سہولتوں والی پا گئے اللہ کے ساتھ اس کا تعلق نہیں بن سکتا، اللہ سے دور ہی رہا ہے، کافر ہے تو کفر پہ رہا ہے، نافرمان ہی رہا ہے ساری زندگی۔
لیکن دنیا کی کوئی آسائش ایسی نہیں جو اس کو میسر نہیں. قیامت کو اللہ کے پاس ہے. اللہ فرمائیں گے میرے فرشتوں اب یہ ہے اگلی دوڑ. یہ جو کچھ کھایا پیا بنایا سارا کچھ رہ گیا یہیں پہ. اب اگلی دوڑ لگنے لگی. اس جہان میں دنیا کی نعمتیں کام نہیں، عمل وہ پتہ ہے ہی نہیں. اللہ فرمائیں گے فرشتوں ذرا اس کو نا ایک چکر لگوا کے لانا ہے. بس ایک چکر، ہوتا ہی لگوانا، پھینکنا نہیں، تھوڑی دیر اندر قید نہیں کرنا، کو تھوڑے لمحے کے لیے اس کو جناب اندر چھوڑنا نہیں. اللہ کہتے ہیں بس ایک چکر لگوا دو، جہنم کا نا یوں چکر لگوا کے لے آؤ. یہ حدیث کے لفظ ہے، ایک چکر صرف اللہ کے لیے لگوانا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا چکر جناب یوں لگا کے نا اس بندے کو لائے رہے. اللہ اکبر. اللہ فرمائیں گے ہر رأیت نعیما، کتنی کو نعمتیں دنیا میں دیکھی، کتنی کو نعمتیں دنیا میں پائی، کتنی کو دیکھی، چکر لگا دی، پھینکا نہیں گیا، مارا نہیں گیا، اندر جلایا نہیں گیا. اس کو جناب جہنم کے کھولتے ہوئے پانی نہیں پلائے گئے، جہنمیوں کی پیپ نہیں پلائی گئی، اندر کچھ بھی نہیں اس کے ساتھ ہوا. صرف اتنا چکر یوں لگوا کے نا جناب تو لایا گیا. تو اللہ کہتے ہیں ہاں بھائی کتنی کو نعمتیں دنیا میں پائی. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بندہ پکار اٹھے گا ما رأیت نعیما قط، مطلب میں نے تو کبھی کوئی نعمت چکھی نہیں. ایک چکر نے دنیا کی تمام لذتوں کو بلا دیا. ایک چکر. اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی عذابوں سے محفوظ کرے. میرا عرض کرنے کا مقصد بھائیو یہ ہے، یہ نہیں کہ آپ اپنے جسم کی خوراک کا خیال نہ رکھیں. اللہ جو نعمتیں تو نے دی ہیں مزید میں برکتیں عطا فرما. لیکن کہاں حضرت عمر آپ کہا کرتے تھے اتنی کو خوراک میں کھاتا ہوں کہ یا اللہ جس سے میری کمر کے اندر اتنی سی ہمت رہے کہ میں تیری عبادت کے لیے کھڑا ہو سکوں. ان لوگوں کی خوراک کھانے کا نظریہ بھی عبادت ہے. یا اللہ کھاتا ہوں وہ بھی اس لیے تیری عبادت کے لیے جسم میں جان بنا سکوں. ہمارے کھانے کے نظریے اور ہے. ہم کھاتے ہیں ٹیسٹ کے لیے، لذت کے لیے، دنیا کو دکھانے کے لیے، سیلفی بنانے کے لیے، اپنے سٹیٹس پہ لگانے کے لیے. آج میں نے فلاں ہوٹل میں جناب ہوٹلیں کی تاکہ لوگ نیچے جناب لائک کرے، کمنٹس دے. ہمارے نظریے اور ہے کھانے کے، تکبر ہے، شہرت ہے. واہ بھائی واہ اتنے بڑے ہوٹل میں کھانا کھا رہے. ہم اس نظریے سے کھاتے ہیں. اور عمر کیا فرماتے ہیں میں یا کا اس لیے کھاتا ہوں میری اس کمر میں اتنی جان رہے کہ تیری بندگی کر سکوں. نیت کہاں پہ بدلی میرے بھائیوں تعالیٰ کی. تو کھانے پینے میں حرج نہیں، لیکن اس کھانے نے جو ہمیں توانائی فراہم کی، انرجی تو دی نا، جو وٹامن دیے، جو غذا نے ہمیں طاقت پہنچائی، اس کا جناب آؤٹ پٹ کیا ہے کہ ہم نے اللہ کی عبادت میں کتنی توانائی کو کھپایا. سوال اصل یہ. تو میرے بھائیوں اپنی زندگی میں یہ جو بے ترتیبی سی آ جاتی ہے نا یہ لاتا ہے شیطان. یہ بندہ مستقل ایک پتھر پہ مستقل پانی کا قطرہ گرتا رہے گا، مستقل. وہ قطرہ آہستہ 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 گرتا. اس قطرے کا کتنا زور ہوتا ہے، کتنا کو وزن ہوتا ہے، کتنا کو اس کا بھاری پن ہوتا ہے. بس قطرہ ہی، لیکن تسلسل سے گر رہا ہے. ایک وقت آتا ہے اس پتھر پہ گرتا ہے پانی، وہ قطرہ جو ہے نا اپنا راستہ بنا دیتا ہے، سوراخ بنا دیتا ہے. اور بھائیوں جب روزانہ کی بنیاد پہ اندر ایک 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 کر کے نیکی جاتی رہے گی نا، انشاءاللہ یہ اندر کے تمام بند راستے کھول دے گی اور پورا دل ایمان کے نور سے منور ہو جائے گا. یہ شیطان نہیں چاہتا کہ یہ بندہ روزانہ دین کو ٹائم دے سکے. اس لیے کبھی ایک نماز پڑھ لی، ایک دن جناب علی پڑھ لی،
8 دن ناغا ہو گئے. کیوں؟ وہ چاہتا ہی نہیں کہ مستقل یہ بندہ اس طرف آ سکے. اور نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ سب سے پسندیدہ عمل ہے ہی اللہ کو وہ بندہ کرے تو روزانہ کرے چاہے تھوڑا کرے. آپ 10 بار پڑھتے ہیں سبحان اللہ، آپ 10 بار روزانہ پڑھ لیں. اس 1000 بار پڑھنے سے بہتر ہے جو ایک بار پڑھ لیا پورا مہینہ پڑھیں. آپ 2 رکعتیں پڑھیں نفل، فرض تو پڑھتے ہی پڑھتے ہیں، ان سے چھٹکارا تو ہے ہی نہیں. نفل و نوافل میں کوئی 2 رکعتیں ایک ٹائم رکھ کے پڑھیں روزانہ. یہ اس نفل عبادت سے بہتر ہے جو ایک دن جوش میں آ کے بہت زیادہ کر لی پھر جناب پورا مہینہ فرضوں کی طرف منہ کر کے نہیں دیکھا. قرآن کی تلاوت کریں چاہے 5 آیتیں پڑھیں لیکن روزانہ پڑھے، روزانہ پڑھے. اس میں ناغا نہ آنے دیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، آخری بات کر کے بات کو مکمل کرتا ہوں. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بہن تھی اور نبی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ. آپ فرماتی ہیں ایک بار نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نعم الرجل عبداللہ، عبداللہ بڑا ہی اچھا انسان ہے. عام مسلمان کسی بندے کے بارے میں تعریف کرے نا، ہو توحید پرست عمل کرنے والا. اللہ کے نبی علیہ السلام کی کیا حدیث ہے؟ انتم شہداء اللہ علی الارض، تم زمین پہ اللہ کے گواہ ہو. تمہاری زبانوں سے نکلی گواہیاں آسمانوں پہ لکھی جاتی. تو جس کے بارے میں نبی گواہی دے رہے ہیں کہ عبداللہ بڑا بہترین انسان ہے، آپ نے یہ گواہی اپنی زبان مبارک سے دی. عبداللہ بن عمر نعم الرجل، بڑا بہترین انسان ہے. لو کان یصلی من اللیل، کاش کہ عبداللہ رات کو تہجد کی نماز پڑھا کرے. حفصہ کہتی ہے میں نے اپنے بھائی کو بلایا، میں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی تعریف بھی فرمائی ہے اور ساتھ یہ بھی فرمایا ہے کہ کاش عبداللہ رات کو تہجد کی نماز پڑھا کرے. لیکن امام احمد بن حنبل کی کتاب ہے حدیث کی مسند امام احمد بن حنبل، اٹھا کے پڑھیے. اس میں لکھا ہے عبداللہ بن عمر نے اپنے نبی کی بات کو سنا، اسی رات تہجد کی نماز کو شروع کیا. فما ترکہ عبداللہ حتی مات، جس دن فوت ہوئے اس رات تک پھر عبداللہ نے کبھی تہجد کو چھوڑا نہیں. اپنے پلے باندھ لیا کہ نیکی بس زندگی کا حصہ بنا لی، پھر نہیں چھوڑا. جس رات جس دن فوت ہوئے اس دن بھی تہجد پڑھ کے فوت. میرا عرض کرنے کا مطلب یہ ہے بھائیو، یہ ہے کہ جس عمل کو پلے باندھ لیں مسلسل مستقل کرتے جائیں تاکہ وہ عمل روزانہ کی بنیاد پہ اللہ کی عبادت کا نور ہمیں ایسا نصیب کرتا جائے کہ دل اور دماغ جو بند ہو چکے ہیں شیطان کے بہکانے سے اللہ کے نور سے وہ کھل جائیں اور اللہ ہماری زندگی کو صحیح طور پہ صراط مستقیم والا بنا دے. اللہ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.